السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ایک اکثر و بیشتر نماز کا موضوع زیر بحث آتا ہے کہ نماز جو اوابین ہے وہ کون سی ہے؟ کیا وہ صبح کی نماز، یعنی جو اشراق کے بعد صلاۃ الضحیٰ بھی بولتے ہیں، چاشت کی نماز بھی بولتے ہیں، اشراق کی نماز بھی بولتے ہیں، وہ ہے، یا کہ وہ مغرب کے بعد کے جو 2 یا 4 یا 6 نفل یا 8 یا 20 ہیں وہ ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سی نماز ہے، ہم یہ پہلے جانیں کہ اواب بولتے کسے ہیں۔ اواب بولتے ہیں، اواب بولا جاتا ہے ان لوگوں کو جو رحم کریں، جو واپس لوٹ کر آئیں، جو مغفرت کے طالب ہوں، جو بار بار اپنے رب کی طرف لوٹ کے مغفرت کے لیے بھاگیں، مستغفر ہوں، ایسے ٹائم میں مخفی کام کریں، مخفی کام ہو جو صرف ان کے اور ان کے رب کے درمیان میں۔ تو یہ تو اواب تو یہ ہو گیا۔ اواب کا مطلب تقریباً یہ انہی باتوں سے ملتا جلتا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ حدیث کی طرف، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد قباء میں جب گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں جو اشراق کے بعد کی ہوتی ہیں۔ چلیں آئیں پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ اشراق کا مطلب ہوتا ہے فعل امر، جو ہے فعل امر نہیں ہے، کسی کام کا ہونا ہے اشراق کا، یعنی کہ طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا، اس کو بولتے ہیں اشراق، شروق الشمس، اشراق۔ جو شروق الشمس جو ہے اشراق طلوع ہونے کو بولتے ہیں، اور جو چیز، میرا مطلب ہے کہ صبح کے ٹائم طلوع ہو رہی ہے وہ ہے سورج، تو اشراق کی مناسبت سے اسے نماز میں اکثر لوگوں نے یہ مصطلح بھی اور یہ بھی ٹرمینالوجی استعمال کرنا شروع کر دی کہ اشراق کی نماز ہے، لیکن اشراق کی نماز نہیں ہے۔ یعنی وہ صرف یعنی ایک سلینگ لینگویج میں بول دیں یا جنرل ٹرمینالوجیز میں، عرف عام میں وہ اشراق کی نماز کہنے لگ گئے شروق کی مناسبت سے کہ سورج نکلنے کے بعد، لیکن بیسیکلی اس کو صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ کا ٹائم اس وقت شروع ہوتا ہے جب تقریباً سورج گرمائش کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً عام ابھی آج کل گرمیوں میں 10 ساڑھے 10 بجے سے آنورڈ، ظہر کی اذان سے پہلے 10-15 منٹ تک کے پہلے، اس کو ہم بولتے ہیں یہ ٹائم بہترین ٹائم ہے، جس کو اکثر و بیشتر لوگ چاشت کی نماز بھی بولتے ہیں، لیکن عربی مصطلح میں زیادہ تر صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کی نماز کس کو کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کی نماز صلاۃ الضحیٰ کو کہا ہے، جو 10 سے آنورڈ اور گرمائش کی طرف جب سورج جا رہا ہو، تو سٹارٹ جانا شروع ہوا ہو، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ صلاۃ الضحیٰ جو ہے یہ صلاۃ الاوابین ہے، کیونکہ ساری دنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں، یعنی اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوتے ہیں، تو اس دوران میں جو اٹھ کر واپس اپنے رب کی رضا کے لیے آ کر کچھ وضو کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے اور اپنے اللہ کی قربت مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کے بھی مخاطب کیا ہے، یعنی وہ صلاۃ الاوابین۔ لیکن جو احادیث آئی ہیں اس معاملے میں حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی، اور جو احادیث آئی ہیں حضرت عائشہ سے ریلیٹڈ، وہ انہوں نے کہا تھا کہ یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان میں عبادت کرنا، نفل پڑھنا، یعنی سنت کے بعد 2 نفل، 4، 6، 8، 20، کیونکہ صلاۃ القیام جو ہے وہ آپ کی مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ قیام، صلاۃ اللیل یعنی صلاۃ القیام، وہ آپ کی مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو عشاء سے لے کر آنورڈ بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد فوراً سو گئے اور اٹھ کے بھی 12 بجے آدھی رات کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ صلاۃ القیام ہی ہیں، جسے ہم تہجد بھی بولتے ہیں۔ صلاۃ القیام تہجد بھی ہے، یعنی رات کا آخری پہر بھی، اس کو بھی، وہ بھی لیل میں آتا ہے، تو وہ بھی صلاۃ القیام ہی کہلاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ پرٹیکولرلی مغرب اور عشاء کے درمیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جو نماز جو ہے اور یہ نفل ادا کرتے تھے اور اللہ کی قربت مانگتے تھے. اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام اس لیے پرماننٹ نہیں کیا تاکہ امت پر مشقت نہ ہو، اور یہ کہیں جیسے تراویح جو ہے فرض نہیں ہو جائیں یا واجب موقت نہیں ہو جائیں، تو انہوں نے 3 دن بعد چھوڑ دیا. تو یہ بھی مغرب کے اور عشاء کے درمیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے تھے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے، اس ڈر سے کہ امت پر وہ نہیں ہو جائیں، ضروری نہیں ہو جائیں. اس پوری ڈسکشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث کی روح سے ہے وہ اوابین ضحیٰ کو بولتے ہیں، لیکن لفظی اور لغوی معنی کے حساب سے اگر دیکھا جائے جو ڈسکس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی قربتیں مغفرت مانگنے کے لیے اور یہ سب یعنی نزدیکیاں حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے، یا ایسا کام جو یعنی اللہ اور آپ کے درمیان میں چھپ کے وہ ایسی نماز جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اور میرے اللہ کے لیے ہے، جو میں آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ بولے، تو وہ ایز اے اواب کے مطلب میں آپ مغرب کے بعد کی نماز کو بھی صلاۃ الاوابین بول سکتے ہو اس بندے کے لیے کہ وہ اواب ہے، لفظی اور لغوی معنی کے اعتبار سے. لیکن احادیث کی روح میں صلاۃ الاوابین وہ صرف اور صرف صلاۃ الضحیٰ کو، چاش کی نماز کو، یا اشراق کے بعد جب سورج ہائی پیک پر سٹارٹ ہونے لگتا ہے گرمائش کی طرف، اس کو بولتے ہیں. امید ہے کہ یہ جو معاملہ ہے صلاۃ الاوابین کا بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ ویڈیوز کو فالو کر کے آگے فارورڈ کرتے ہوں گے. بے شک سبسکرائب نہ کریں، بیل آئیکن نہ دبائیں، لائک بھی نہ کریں، لیکن آگے یہ بات ضرور پہنچائیں. فی امان اللہ.